الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے سلسلے فیضان رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ عمر مدنی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے روزانہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھا تو میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، روزہ دار کی فضیلت سنتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے مختلف دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان۔ اس میں وہی داخل ہوگا جو روزہ دار ہوگا۔ قیامت کا دن ہوگا، ندا دی جائے گی کہ روزے دار کہاں ہیں؟ سب روزے دار کھڑے ہو جائیں گے، پھر ان کو حکم دیا جائے گا کہ باب الریان سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب روزہ دار جنت میں داخل ہو جائیں گے، پھر باب الریان کو بند کر دیا جائے گا، پھر اس کے علاوہ باب الریان میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ ناظرین، آپ اندازہ لگائیے کہ روزہ دار کی کتنی فضیلت ہے۔ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان، اس میں وہی داخل ہوگا جو روزہ دار ہوگا۔ روزہ دار کے علاوہ کوئی بھی اس دروازے سے جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ آئیے ناظرین، اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور علامہ صاحب سے رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں سنتے ہیں۔ جی علامہ صاحب، یہ ارشاد فرمائیے کہ رمضان المبارک کی کیا کیا فضیلتیں حدیث پاک میں اور قرآن پاک میں آئی ہیں، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بہت ہی خوبصورت بات پوچھی ہے۔ وہ بات کیا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی فضیلت بتا دیں۔ بالکل، ماہ رمضان المبارک کی فضیلت بھی بار بار دہرانی چاہیے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف طبیعتیں چونکہ پیدا فرمائی ہیں، بعض طبیعتیں وہ ترغیب دلانے کی وجہ سے نیکی کی طرف مائل ہوتی ہیں، نیکی کے راستے پر گامزن ہوتی ہیں، اور کچھ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جب انہیں ترغیب کی جائے، یعنی ڈرایا جائے، ڈر سنایا جائے تو وہ ڈر کر عمل کی طرف آ جاتے ہیں۔ اسی لیے تو جنت بنائی گئی، اسی لیے تو دوزخ کو پیدا کیا گیا۔ تو مختلف طبیعتیں اللہ پاک نے رکھی ہیں۔ فضیلت کو بار بار پڑھا جائے، سنا جائے، یہ نہ سمجھیں کہ رمضان مبارک آ گیا تو اب ماہ رمضان کی فضیلت نہیں پڑھنی، ماہ رمضان کی جو ہے وہ فضیلت ماہ رمضان کے آنے سے قبل ہی ہو، ایسا نہیں ہے۔ بار بار دہرائیں گے تاکہ اگر عمل میں سستی آ رہی ہے، کمزوری آ رہی ہے، وہ سستی دور ہو جائے، کمزوری دور ہے۔ آئیے، بڑی ہی پیاری فضیلت ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے سے ایک بہترین پاکیزہ ہوا چلتی ہے، اور وہ ہوا جنت کے درختوں سے، جنت کے پتوں سے ٹکراتے ہوئے جو ہے وہ حوروں تک پہنچتی ہے۔ بڑی ہی معطر وہ خوشبو ہوتی ہے، اور جب وہ حوروں تک خوشبو پہنچتی ہے، وہ حوریں اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی ہیں، کہتی ہیں یا اللہ، دنیا میں سے ہمارے لیے ان بندوں کو ہمارا شوہر بناؤ جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اور ہمیں ان کی بیویاں بنا کہ ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اچھا، یہاں علماء محدثین نے اس کی شرح میں لکھا کہ کچھ بعید نہیں، اللہ اکبر، بڑی ہی پیاری بات ہے، ایمان افروز بات ہے۔ فرمایا کچھ بعید نہیں کہ یہ وہی خوشبو ہے کہ جو روزے دار کے منہ سے نکلتی ہے، جو اللہ کے یہاں مشک اور عنبر سے زیادہ جو ہے وہ وقت اور حیثیت رکھتی ہے۔ گرامی قدر حضرات، دوستو، بزرگ، مجھے سننے والے جتنے بھی احباب ہیں، یاد رکھیے رمضان کی بڑی برکتیں، بڑی بہاریں، اس کی فضیلت کے کیا کہنے، یہ کیا کوئی کم بات ہے کہ اللہ کے جو کلام اترے ہیں وہ ماہ رمضان میں اترے ہیں۔ جی ہاں، مسند احمد کی حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر جو صحیفے اترے رمضان المبارک کی پہلی رات کو اترے تھے۔ اسی طریقے سے تورات رمضان کی چھٹی رات کو اتری۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھا جائے انجیل ہے، وہ 14ویں رات کو غالباً
یہ اتری ہے، اور شعب الایمان کے حوالے سے دیکھیں تو اس کے اندر زبور کا بھی ذکر ہے کہ یہ زبور بھی ماہ رمضان کے اندر ہی اللہ کی یہ کتاب اتری ہے۔ یعنی قرآن مقدس دیکھا جائے، انجیل کو دیکھا جائے، زبور کو دیکھا جائے، تورات شریف کو دیکھا جائے، تو یہ سارے کے سارے جو کلام اترے ہیں یہ ماہ رمضان میں اترے۔ اللہ اکبر! اس سے ماہ رمضان کی اہمیت اور فضیلت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان میں کیا ہے، اب دیکھیں کس انداز سے نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اس کے اندر بندے کے تجسس باقی ہے، کہ وہ متوجہ ہو رہا ہے کہ رمضان میں کیا ہے، کیا برکتیں ہیں، رمضان میں کیا انعامات خداوندی عطا کیے جاتے ہیں، رمضان میں اللہ کا قرب کتنا ملتا ہے۔ فرمایا اگر بندوں کو رمضان کا پتہ چل جائے تو پھر میری امت تمنا کرتی کاش پورا سال ہی ماہ رمضان ہو جائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی حکیم الامت رحمت اللہ تعالی نے، اور یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے، سعادت کی بات ہے کہ ہمارے گجرات کے اندر یہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کا مزار فائز الانوار موجود ہے۔ جن اب کو ابھی تک علم نہیں تھا وہ بھی یہ جان لیں کہ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ کا مزار فائز الانوار گجرات کے شہر میں واقع ہے۔ تو جب یہاں سے گزرنا ہو، بلکہ میں تو کہوں گا کہ پراپر جو ہے وہ پلان بنا کر یہاں پر تشریف لائیں، حاضری دیں، برکتیں لوٹیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ ملے گا۔ خصوصاً اہل علم حضرات یہاں آ کر بیٹھیں، مراقبہ کریں، حضور مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کے فیوز سے اپنے دامن کو بھر کر جائیں، انشاءاللہ بہت ہی زیادہ برکتیں ملیں گی۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح دیکھیں آگ ہے نا، بھٹی ہے، یہ ناکارہ اور گندے لوہے کو صاف کر دیتا ہے۔ اچھا، جو صاف لوہا ہو اس پہ کوئی اوزار بنا دیتا ہے، اور جو سونا ہوتا ہے یہ بھٹی اس سونے کو محبوب کے پہننے کے قابل بنا دیتی ہے۔ فرمایا اسی طرح مختلف درجات ہیں کہ یہ ماہ رمضان، یہ رمضان سے چونکہ نکلا نا کمرات جلانا، اس لیے بھٹی سے تشبیہ دی۔ کہا جب ماہ رمضان ایک عام بندہ، گناہ گار بندہ گزارتا ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور جو نیکوکار ہوتا ہے وہ مزید صاف ہو جاتا ہے، اس کا دل، اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ کا مقرب ہوتا ہے اسے مزید قرب عطا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! نبی کریم علیہ السلام کی مبارک جملوں کے کیا کہنے، ایک ایک جملے پر علماء نے کتنی شروحات کی، یعنی یہ احادیث کی شرح سے جو ہے نا مفتی احمد یار خان علیہ رحمٰ نے یہ مدنی پھول بیان فرمائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے مختلف مقامات پر مختلف انداز سے ماہ رمضان کی فضیلت اور عظمت کو بیان کیا، اور میں تو کہتا ہوں ماہ رمضان کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مبارک مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کلام الہی اترا ہے۔ تو رمضان اور قرآن کا بڑا جوڑ ہے۔ اگر آپ رمضان اور قرآن کے جوڑ کو دیکھیں، اس پر کثیر حدیث ہے، انشاءاللہ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے، تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ ماہ رمضان کے فضائل کو ہم اپنے ذہن میں تازہ رکھیں، اپنے دل کے اندر اس بات کو راسخ کر لیں کہ ماہ رمضان کوئی عام مہینہ نہیں، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ کی طرف سے منادی اعلان کرتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہاں پر میں اہل علم کے لیے، جو کہ طلباء بھی مجھے سن رہے ہیں، ایک نقطہ علمی رکھنے لگا ہوں۔ عام دیگر راتوں میں بھی جنت کے دروازے بسا اوقات کھول دیے جاتے ہیں، تو پھر فرق کیا ہوا؟ کوئی سوال کر سکتا ہے جی کچھ ایسی راتیں ہیں کہ جس میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، تو ماہ رمضان کی خصوصیت پھر کیسے ہوئی؟ اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ ماہ رمضان میں نہ صرف جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں بلکہ جہنم کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جنت نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے، اور وہاں حضور پاک علیہ السلام کا قرب نصیب فرمائے۔ جنت کے دروازے کھولنے کی وجہ بھی میں آپ کو ہاتھوں ہاتھ بتاتا چلتا ہوں کہ دیکھیے جنت کے دروازے کیوں کھولے گئے، کیونکہ ابھی جنتی تو داخل نہیں ہو رہے، وہ تو قیامت کے بعد ہی داخل ہوں گے۔
تو اب جنت کے دروازے اس لیے کھولے جاتے ہیں، مفسرین اور محدثین لکھتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کو ماہ رمضان کی عظمت کا پتہ چل جائے، ماہ رمضان کے روزے رکھنے والوں کی عزت کا انہیں اندازہ ہو جائے کہ امت محمدیہ میں سے جو لوگ ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ جنت کی یہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ فرشتے اپنی آنکھوں سے وہ نعمتیں دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ یوں ماہ رمضان کی عزت افزائی فرما رہا ہے، ماہ رمضان کے روزہ رکھنے والوں کی قدر و منزلت فرشتوں کے سامنے رکھ رہا ہے کہ سارا سال ہی جنت کو سجایا جاتا ہے ماہ رمضان کی آمد کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر عمل میں کمزوری ہے، سستی ہے، تو آئیے یہ فضیلتیں دیکھیں ہمارے انتظار میں۔ انشاءاللہ جو ماہ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں ان کے انتظار میں جنت میں حوریں بیٹھی ہیں، انتظار کر رہی ہیں۔ کیوں عمل میں سستی کر رہے؟ وہ دعائیں کر رہی ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو ہمارا شوہر بنا جس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بہت ہی اچھے انداز سے ہمیں رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں آگاہ کیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک میں اللہ پاک ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ناظرین کرام اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور علامہ صاحب سے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ جی علامہ صاحب، یہ ارشاد فرمائیے کہ روزہ کسے کہتے ہیں، روزے کا کیا معنی ہے، اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ جی بالکل، بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ ہمیں ایز اے مسلم پتہ ہونا چاہیے کہ ماہ رمضان میں ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں، روزے کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، روزہ ہوتا کیا ہے، یعنی شرعی طور پر آپ کا روزہ کب ایکسپٹ کیا جائے گا۔ بعض لوگ جو ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ روزے کا آغاز کہاں سے ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، معلوم نہیں ہوتا، اور وہ ان کا بھوکا پیاسا رہنا وہ روزے کی ڈیفینیشن میں داخل ہی نہیں ہوتا، اور یوں وہ بیچارے اپنے تئیں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم روزہ دار ہیں، ہم نے روزے رکھ کر ثواب حاصل کر لیا، حالانکہ ان کا روزہ نہیں ہوا ہوتا۔ تو یاد رکھیے سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے روزے کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو فقہاء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، میں پھر دہراؤں گا، ناظرین توجہ کیجئے گا، طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ یعنی وظیفہ زوجیت جو ادا کیا جاتا ہے اس سے باز رہنا ہے، رکنا ہے، اور کب سے کب تک؟ طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ یہ تین چیزیں نہیں پائی جانی چاہیے، کھانا پینا اور وظیفہ زوجیت جو ادا کرنا ہے یہ اس وقت میں ممنوع ہوتا ہے۔ ان تین کاموں سے رکنے کا نام یہ روزہ ہوتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ رمضان کی جو راتیں ہیں اس میں میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں، وظیفہ زوجیت ادا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کی اجازت دی ہے۔ چونکہ یہ مسئلہ بھی پوچھا جاتا ہے لہٰذا اس کی طرف بھی میں نے اشارہ کر دیا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت جواب ارشاد فرمایا آپ نے۔ علامہ صاحب، اپنے تیسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ارشاد فرمائیں کہ کچھ افراد کو دیکھا گیا ہے، بعض افراد اس طرح کے ہیں کہ وہ روزہ بند ہونے سے 5 منٹ قبل یا 10 منٹ پہلے وہ برش کرتے ہیں، مسواک وغیرہ کرتے ہیں، یا کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ روزہ بند کر لیتے ہیں پھر بعد میں مسواک کرتے ہیں یا برش کرتے ہیں۔ تو آپ یہ ارشاد فرما دیں برش یا مسواک کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی، روزے میں ٹوتھ پیسٹ کرنا یا مسواک کرنا کیسا ہے، یہ سوال بھی اکثر اوقات لوگ پوچھتے ہیں، نمازی حضرات ائمہ کرام سے پوچھتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے علماء کرام سے پوچھا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ روزے میں مسواک کرنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے۔ روزے میں آپ ہر قسم کی مسواک کر سکتے ہیں، ہاں وہ مسواک جس کے ریشے ٹوٹتے ہیں، ریشے ٹوٹ کر وہ اندر جانے کا اس میں امکان ہوتا ہے، خدشہ ہوتا ہے، تو ایسی مسواک نہ کی جائے۔ بقیہ مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رہ گیا ٹوتھ پیسٹ، تو دیکھیے ٹوتھ پیسٹ کا استعمال اگرچہ ناجائز اور حرام تو نہیں ہے،
لیکن بلا ضرورت صحیحہ، یہاں میں پھر یہ لفظ دہراؤں گا. دیکھیے فقہائے کرام نے ایک ایک لفظ جو فتوے میں شامل کیا ہوتا ہے وہ بڑی توجہ کا حامل ہوتا ہے. تو یہ دوبارہ لفظ سن لیجئے، ٹوتھ پیسٹ کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ بلا ضرورت صحیحہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا یہ مکروہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے جو اجزاء ہیں وہ حلق کے نیچے اترنے کے زیادہ امکانات ہیں، زیادہ چانسز ہوتے ہیں، اس لیے ٹوتھ پیسٹ کو منع کیا جاتا ہے، یہ ممنوع ہے. رہ گئی مسواک، تو اس کا حکم میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ اگر اس کے ریشے وغیرہ ٹوٹتے ہیں تو پھر وہ والی مسواک نہ کی جائے، ویسے مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ماشاء اللہ علامہ صاحب، بہت ہی اچھے انداز سے آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی. علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی، انجیکشن لگانا جو ہے، اصل میں اس بات کو پہلے سمجھیے گا کہ بعض جو مسائل ہوتے ہیں وہ اختلافی مسائل ہوتے ہیں، اس میں علماء کرام کا اختلاف ہوتا ہے، اور عالم دین جو ہوتے ہیں، جو فقہا ہوتے ہیں، ان کے پاس اپنے اپنے دلائل ہوتے ہیں. خیر، ہم جن علماء کو، ڈاکٹر صاحب کو فالو کرتے ہیں، وہاں کثیر جو علماء کرام ہیں، مفتیان اعظام ہیں، ان کے فتوے کے مطابق جو ہے وہ مسئلہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا جو دارالافتاء اہل سنت کا ہے، اس سے یہی فتویٰ دیا جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگانا، چاہے وہ گوشت میں لگایا جائے، چاہے وہ رگ میں لگایا جائے، یعنی نسوں کے اندر لگایا جائے، وینز میں جو لگایا جائے وہ ہو یا گوشت میں، دونوں جائز ہے، اس کی اجازت دی جاتی ہے. یہاں پر چونکہ یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے کچھ علت بیان کروں گا مختصر الفاظ میں. دیکھیے، روزہ توڑنے کی جو وجہ ہے نا، جو علت ہے، وہ ہے جوف، یعنی ہمارا جو پیٹ ہے وہاں، اور دماغ. یہ دو ایسی جگہ ہے جہاں کوئی چیز، دوائی وغیرہ یا کوئی بھی چیز پہنچ گئی تو اب روزہ ٹوٹ گیا. تو اب دیکھیے، انجیکشن جو لگایا جاتا ہے نا، چاہے رگ کے ذریعے ہو چاہے گوشت کے ذریعے ہو، وہ چونکہ جوف تک نہیں پہنچتا. دوسری بات یہ کہ جوف تک جانے کا کوئی عارضی راستہ بھی نہیں ہے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ راستہ تو نہیں، لیکن عارضی طور پر راستہ بنایا جاتا ہے. تو یہ عارضی طور پر اس کے ذریعے راستہ بھی نہیں بنایا گیا، لہذا نہ دماغ تک پہنچی دوائی، نہ جوف تک پہنچی. لہذا اس علت کے پیش نظر ہمارے علماء، ہمارے مفتیان اکرام یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ انجیکشن لگانا بہر صورت، یعنی انجیکشن گوشت میں لگائیں یا وینز میں لگائیں، یہ بالکل جائز ہے، اس کی گنجائش نکلتی ہے. اچھا، اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ دیکھیں، اگر ضرورت نہیں ہے، آپ مغرب کے بعد لگوا لیں تاکہ اختلاف علماء سے باہر نکل آئے، کیونکہ بہت سارے ایسے بھی علماء ہیں جو اجازت نہیں دیتے. میں نے جو آپ کو مسئلہ بتایا ہے، یہ دارالافتاء اہل سنت اور دوسرا فتاویٰ فیض الرسول کے اندر بھی یہ فتویٰ موجود ہے کہ حالت روزہ میں انجیکشن لگانے کی اجازت نکلتی ہے، لگا سکتے ہیں، جائز ہے. دیکھیے، یہ سمجھے قائم مقام ہے مسام کے ذریعے کوئی چیز جسم میں جائے، ہم تیل لگاتے ہیں، وہ مسام کے ذریعے جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی پر علماء نے اس کو قیاس کیا ہے. بہتر یہی مشورہ ہے آپ کو کہ جب ضرورت نہیں ہے تو اختلاف علماء سے بچنے کے لیے پھر انجیکشن نہ لگایا جائے، بعد از مغرب ہی لگا لیا جائے. واللہ اعلم ورسولہ بالصواب. ناظرین کرام، آج کا ہمارا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے سلسلے تک کے لیے اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.